السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ. تو میں شروع کر رہی ہوں ہم کہاں کے سچے تھے پارٹ 3. اس رات پاکستان سے لندن کی فلائٹ میں مہرین کے بارے میں ہی سوچتا رہا. جن لوگوں کو خود اپنی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی دوسرا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہی غلطی اس کے باپ نے کی تھی، یہی غلطی وہ کر رہی تھی. اچھا ہوا خالہ نے اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی. میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا تھا. مشل کو خط کے ذریعے اس سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کر دیا تھا، مگر وہ ابھی بھی مجھ سے شکایت تھی. اسے لگتا تھا میں نے اسے دل سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی. وہ مہرین کے بارے میں بہت پریشان رہتی تھی. اس کا ہر خط مہرین کے کسی نئے کارنامے کا تذکرہ ضرور لیے ہوتا تھا. فی الحال گھر والوں تک مہرین کی کوئی بات نہیں پہنچی تھی، مگر اب میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ابو کو مہرین کے بارے میں بتا دے، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے. مگر اس کا جوابی خط جھڑکیوں سے بھرا ہوا تھا. اس نے لکھا تھا کہ مجھے ایسا مشورہ دیتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے. تم مہرین کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو. تم مرد عورت کی کوئی غلطی چھپا کہاں سکتے ہو؟ تم چاہتے ہو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پر سیاہی مل دوں؟ خط میں اور بھی بہت کچھ تھا، مگر مجھے اپنے مشورے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی تھی. مشل جذباتی ہو کر سوچ رہی تھی اور میں حقیقت پسند تھا، سو میں نے امی کو فون کر کے پوری صورتحال بتا دی تھی. مگر وہ تو اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی. تمہیں اور مشل کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. مہرین ایسی ہو ہی نہیں سکتی. ان کی ایک ہی رٹ تھی. میں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام ہو کر موضوع ہی بدل دیا. ٹھیک ہے، مجھے کیا، میں کیوں اپنا وقت اور دماغ ضائع کروں؟ جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا تو خود ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ غلط فہمی کس کو تھی. میں نے سوچا تھا. 4 ماہ بعد اچانک میری پوسٹنگ پاکستان ہو گئی تھی. یہ بات خلاف توقع تھی، مگر بہرحال میرے لیے خوشی کا باعث تھی کہ اتنی جلدی مجھے پاکستان ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. میں کراچی آ گیا تھا کیونکہ مجھے کمپنی کے ہیڈ آفس میں کام کرنا تھا. میں نے اپنے آفس کا چارج لے لیا اور اپنے آپ کو کام میں الجھانا شروع کر دیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. لندن کی نسبت پاکستان میں کام کا پریشر زیادہ تھا. مجھے یہاں زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور رات گئے تک، مگر میں پھر بھی امی اور مشل سے تقریباً روز ہی بات کر لیا کرتا تھا، اور یہ تو جیسے میرے روٹین میں شامل ہو گیا تھا. میں ہر ویکینڈ پر لاہور کا ایک چکر ضرور لگایا کرتا تھا. ابھی تک میرا قیام ایک ہوٹل میں تھا اور کمپنی کی طرف سے مجھے ابھی باقاعدہ رہائش گاہ نہیں ملی تھی. میرا ارادہ تھا کہ رہائش گاہ ملتے ہی میں امی کو بھی اپنے ساتھ کراچی لے جاؤں گا. ان کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی. امی نے کراچی شفٹ ہونے کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی. ایک شام جب میں نے امی کو فون کیا تو رسمی اور معمول کی بات چیت کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، اسود، مجھے آج تم سے بہت اہم اور ضروری بات کرنی ہے، اس لیے تم میری بات غور سے سننا. امی، میں آپ کی ہر بات غور سے ہی سنتا ہوں. آپ اس معاملے میں بے فکر رہیں اور بات کریں. مجھے تب تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہے، مگر ان کے اگلے جملے نے مجھے ہکا بکا کر دیا. میں امی سے تمہارے لیے مہرین کا رشتہ مانگنے والی ہوں. امی، اب کیا کہہ رہی ہے؟ میرے سر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. شروع سے ہی میرا ارادہ تھا کہ میں مہرین کو اپنی بہو بناؤں گی، مگر میں چاہتی تھی کہ تم کسی قابل ہو جاؤ تو میں ایسا کچھ کروں، اور اب تم اس قابل ہو گئے ہو اور مہرین کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے. امی، میں اسے قطعاً پسند نہیں کرتا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے بارے میں کچھ ایسا سوچا ہے. وہ میرے لیے ایک کزن ہے اور بس. میری بیوی کے معیار پر وہ پوری نہیں اترتی. میں نے صاف اور سیدھے لفظوں میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا. کچھ دیر تک دوسری طرف خاموشی چھائی رہی. پھر امی نے کہا، بچپن میں تو تمہاری بڑی دوستی ہوتی تھی اس سے. بچپن کی بات بچپن میں ختم ہو گئی. اب ہمارے درمیان اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. مگر اس میں خرابی کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں اچھائی کیا ہے؟ مجھے بطور بیوی ایسی لڑکی چاہیے جو صاف گو اور مضبوط کردار کی مالک ہو، جو کھلے دل اور اعلیٰ ظرف کی مالک ہو، جو سمجھدار ہو، جس کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو. اور معاف کیجیے گا، آپ کی بھانجی میں ان میں سے ایک بھی کوالٹی نہیں ہے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ وہ ایک برے کردار کی لڑکی ہے.
جس کی نہ خاندان میں عزت ہے نہ خاندان کے باہر، اور آپ پتہ نہیں کس جرم کی سزا کے طور پر اسے میرے سر پر تھوپنا چاہ رہی ہے۔ امی نے میری بات سننے کے بعد کہا تھا، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تمہیں بہت سی غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کیسے کیسے رشتے آ رہے ہیں، تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، یہ تو میں ہوں جو ضد کر رہی ہوں کہ اس کی شادی تم سے ہو اور وہ میرے گھر آئے، ورنہ امی تو اس کا رشتہ طے کرنے والی ہے۔ مجھے امی کی غلط بیانی پر ہنسی آئی تھی۔ اگر یہ جانتی ہوتی کہ نانی امی مہرین کے لیے رشتوں کی کامیابی کا رونا میرے آگے رو چکی ہے تو وہ شاید کبھی بھی جھوٹ نہ بولتی۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے لیے اچھے رشتے ہیں تو مسئلہ ہی کیا ہے، آپ نانی امی کو کہیں کہ وہ کوئی بھی اچھا رشتہ اس کے لیے منتخب کر لے، مگر میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جہاں تمہارا دل چاہے شادی کر لو، میرا تمہارا رشتہ آج سے ختم سمجھو۔ انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں ان کی اس حرکت پر حیران ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو اتنا سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ مجھے مہرین پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ پھر میں نے بار بار امی کو فون کیا، ہر دفعہ بیل بجتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ شاید وہ بھی جانتی تھی کہ میں دوبارہ فون ضرور کروں گا۔ 20-25 بار رنگ کرنے کے بعد میں نے تنگ آ کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں انہیں رنگ کر رہا ہوں گا، اسی لیے وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ تھی۔ میں نے کچھ دیر بعد مشل کو فون کیا تھا اور اسے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ سارا قصہ سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد ایک دم اس نے پھٹ پھٹ کر رونا شروع کر دیا۔ مشل دیکھو، تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں امی کو رضامند کر لوں گا، مگر پلیز تم رونا بند کر دو۔ میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح میرے سامنے روئی تھی۔ پلیز اسود، کچھ کرو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے کچھ کرو، وہ بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی اور میرا دل کٹ رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اظہار محبت کر رہی تھی اور وہ بھی کس انداز میں۔ مشل، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم فکر نہ کرو، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں اور انہیں میری خواہش کا احترام کرنا پڑے گا۔ وہ اگر رضامند نہ بھی ہوئی تو بھی میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ میں مہرین کو سب کچھ دے سکتی ہوں، سب کچھ، مگر تمہیں نہیں۔ یہ واحد چیز ہے جس سے میں کسی صورت دستبر نہیں ہو سکتی۔ تم میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بولو، تم سن رہے ہو نا؟ وہ بے تاب تھی اور میری کوئی تسلی اسے پرسکون نہیں کر رہی تھی۔ پھر بھی میں بہت دیر تک اسے دلاسے دیتا رہا تھا اور جب کچھ نارمل ہوئی تو میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے امی پر بے تحاشا طیش آ رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا مجھے دینا چاہ رہی تھی۔ میں پوری رات غصے سے کھولتا جاگتا رہا۔ اگلی صبح آفس سے چھٹی منظور کروانے کے بعد میں شام کی فلائٹ لے کر لاہور پہنچ گیا۔ امی نے بڑی سرد مہری سے میرا استقبال کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں آج ضرور آؤں گا۔ ایسی قیامت کسی کے سر پر توڑی جائے تو وہ کہاں ایک جگہ ٹک کر رہ سکتا ہے۔ میں آتے ہی امی سے بحث میں الجھ گیا تھا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی اور قول سے پھرنے والا میں بھی نہیں تھا۔ اسود، دیکھو، مہرین نے بہت مشکلات دیکھی ہے، کہیں اور بیاہ کر جائے تو پتہ نہیں اس کا نصیب کیسا ہو، مگر اپنے گھر بیاہ کر لاتے ہوئے مجھے یہ تسلی تو ہوگی کہ وہ سکھی رہے گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، اس نے اگر مشکلات دیکھی ہے تو اپنے باپ کی وجہ سے، نہ اس کا باپ ایسے کارنامے کرتا، نہ اس کے اعمال اس کی بیٹی کے سامنے آتے۔ مگر آپ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہی ہے؟ میں نے کوئی دارالامان تو نہیں کھولا کہ دوسروں کے سکھ کے لیے اپنی زندگی برباد کر لوں۔ ویسے بھی وہ اپنے باپ کی طرح ہی ہے، خود غرض اور بے حس، اس لیے آپ کو اس کے بارے میں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگ اپنی پرواہ کرنا خوب جانتے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ اگر میرے ساتھ اس کی شادی ہو بھی گئی تو جان لیجیے گا کہ مجھ سے اس کی کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ یہ بات تو طے ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں اور شادی کر کے وہ خوشحال زندگی گزارے، مگر میرے ساتھ شادی کر کے وہ بھی پچھتائے گی اور آپ بھی۔ مجھے وہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو پھر تمہیں کون پسند ہے؟ مجھے مشل پسند ہے اور آپ میرے لیے اس کا رشتہ مانگے، مہرین کا نہیں۔ امی میری بات پر حیران رہ گئی۔ مشل!
مشل، وہ زیر لب بڑبڑاتی رہی۔ پھر انہوں نے کہا تھا، مشل اچھی ہے، مگر مہرین اس سے… میں نے بات کاٹ دی تھی۔ میرے سامنے آپ مہرین کا نام بھی نہ لیں۔ جب بھی آپ اس کا ذکر کرتی ہے اس سے میری نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ تم اس کے بارے میں بہت غلط سوچتے ہو، وہ ویسی نہیں ہے جیسی تم سمجھتے ہو۔ میں اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں، اور مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے اور کیسی نہیں۔ مجھے بس اس سے شادی نہیں کرنی، اور بس۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی تو جو چاہے کرو، جس سے چاہو شادی کرو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، انہوں نے خفگی سے کہا۔ امی، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ مہرین ایک بہت ہی مکار اور چال باز لڑکی ہے۔ آپ اسے بہو بنا کر پچھتائیں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو تم اس طرح کہہ رہے ہو۔ امی، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ جو لڑکی مجھے پسند نہیں ہے، میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ جس کے ساتھ ایک دن گزارنا مجھے مشکل لگتا ہے، اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ میں نے بے چارگی سے کہا تھا۔ تمہیں کوئی مجبور نہیں کر رہا، جہاں چاہے شادی کرنا اور جب چاہے کر لینا، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ امی، مشل بھی تو آپ کی بھتیجی ہے، اور وہ ہر لحاظ سے مہرین سے بہتر ہے، پھر آپ اس قدر ضد کیوں کر رہی ہے؟ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو مناسب نہ ہو۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر آپ کی یہ ناراضگی زیادہ دیر تک رہی تو میں واپس لندن چلا جاؤں گا اور وہیں شادی کر لوں گا، اور دوبارہ کبھی آپ کو شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے انہیں دھمکی دی تھی، اور پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے امی کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ اس مرحلے پر میں ان کی پرواہ کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے مشل کی فکر تھی، پتہ نہیں وہ کس قدر پریشان ہوگی۔ میں نے اسے رنگ کیا اور اپنی آمد اور امی کے ساتھ گفتگو کے بارے میں بتایا۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ اسود، اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ دیر ناراض رہیں گی اور پھر مان جائیں گی۔ ان کے کون سے 2-4 بیٹے ہیں کہ ایک کو خفا کر دے تو بھی انہیں کوئی فرق نہ پڑے۔ تم بس پریشان نہ ہو اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے اسے تسلی دی تھی، اور پھر کافی دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے۔ اگلی دوپہر کو میں امی کو خدا حافظ کہے بغیر واپس کراچی آ گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ امی کی ناراضگی زیادہ دیر نہیں چلے گی، اور اب میں ان سے ناراض رہنا چاہتا تھا کہ انہیں اپنی غلط رویے کا احساس ہو۔ اس دن میں نے امی کو فون نہیں کیا، اور نہ ہی اس سے اگلے دن۔ البتہ میں مشل کو فون کرتا رہا۔ وہ اب پہلے کی طرح فکر مند نہیں تھی، البتہ وہ اس بات پر شرمندہ اور پشیمان ضرور تھی کہ میں نے اس کی وجہ سے اپنی امی کو ناراض کیا۔ تیسرے دن میں صبح آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا جب کراچی سے ماموں کی کال آئی۔ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں تھی۔ مجھے لگا جیسے زمین ہل گئی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، پہلی سوچ یہی میرے دماغ میں آئی تھی۔ امی کو دل کی تکلیف کافی عرصے سے تھی، مگر ان کی حالت اتنی خراب کبھی نہیں ہوئی تھی کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے۔ یکدم ہر چیز سے میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ پہلی فلائٹ سے میں شام کو لاہور پہنچ گیا تھا اور ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل گیا۔ امی اب ICU سے باہر تھی، مگر ان کی حالت بہت اچھی نہیں تھی۔ تینوں ماموں ہاسپٹل میں تھے۔ میں امی کے کمرے میں گیا تھا۔ انہیں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ غنودگی کے عالم میں تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت تھی۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر ان کا ہاتھ پکڑے اسی طرح بیٹھا رہا۔ کوئی ڈاکٹر میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ میں ایک معمول کی طرح چل کر باہر آ گیا۔ پتہ نہیں اسے ہوا کیا ہے، اچھی بھلی تھی، چند دن پہلے ہی تو ہماری طرف آئی ہوئی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ ماموں نے مجھے دیکھ کر کہا تھا۔ میں نے مشل کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں مجھے بے تحاشا خوف نظر آیا۔ میں جانتا تھا وہ کیوں خوف زدہ ہے۔ وہاں وہ بھی تھی، وزٹرز روم کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی، وہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ وہ ہوتی، نہ امی مجھے اس سے شادی کے لیے مجبور کرتی، ہر چیز ٹھیک رہتی، مگر سب کچھ اس نے خراب کیا تھا۔ اس کا باپ بھی یہی کرتا تھا، دوسروں کی زندگی اپنی حرکتوں سے خراب کرتا تھا، وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ یہ چیز اس کے خون میں شامل تھی، اور امی، وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے ان پر کیا جادو کیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، مگر میں نہیں۔ میں وہاں بیٹھا دیر تک امی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ نیند آور
دواؤں کے زیر اثر سوتی رہی، مگر اگلی صبح وہ جاگ گئی تھی۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میرے دل پر گھوسا سا پڑا، میں ہی تو ان کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ میں ان کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے ان کا حال پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک ڈھیٹوں کی طرح وہاں بیٹھے رہنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ پھر میں باہر لان میں ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر مسئلہ مہرین کا نہ ہوتا تو میں امی کی ضد پر ہتھیار ڈال دیتا اور مشل سے بھی دستبردار ہو جاتا، مگر میں مہرین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو نفرت مجھے اس سے ہو گئی تھی وہ اب میرے دل سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں میں اسے اتنا ناپسند کیوں کرنے لگا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میں نے 2-3 دن بعد امی کی حالت سنبھلنے کے بعد ان سے یہی کہا کہ وہ جس سے چاہے میری شادی کر دے، مگر مہرین سے نہیں۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ مجھے لگا وہ میری بات پر سوچ رہی ہے۔ 1 ہفتے کے بعد امی گھر آ گئی تھی۔ عمانی نے مشل کو ہمارے گھر بھیج دیا تھا اور وہیں امی کی تیمارداری کر رہی تھی۔ امی کو گھر لانے کے دوسرے دن میں واپس کراچی آ گیا تھا اور میں نے رہائش حاصل کرنے کی کوشش تیز کر دی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر گھر حاصل کرنے کے بعد میں واپس لاہور گیا تھا اور امی کو کراچی لے آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ امی نے کراچی جانے کے خلاف مزاحمت نہیں کی اور یہ بات مجھے عجیب لگی تھی، مگر میں خوش تھا کہ بہرحال وہ میرے ساتھ آ گئی ہے۔ امی کی بیماری کے بعد سے میں نے مشل سے شادی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم لوگوں کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل ہو گئی تھی اور میں اس دیوار کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے کوئی فریب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے جیسے بندے کو عشق نہیں کرنا چاہیے۔ میں کمزور نہیں تھا، مگر امی نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، سو میں نے مشل نام کی خواہش کو مار دیا تھا۔ کراچی آ کر امی کا رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر چیز میں ان کی دلچسپی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میری ہر بات کا جواب وہ صرف ہوں ہاں سے دیتی تھی۔ میں بے حد پریشان تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ انہیں اب میرا اپنے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں شام کو آفس سے آ کر ان کے پاس بیٹھنا چاہتا تو وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ میں ان کے لیے کوئی چیز خرید کر لاتا تو وہ یوں ہی رکھ دیتی۔ چھٹی کے دن وہ صرف میری وجہ سے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ پھر ایک دن میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو پوچھ لیے، مگر مجھے ایسا لگا تھا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ کیا چاہتی ہے؟ مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتی ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہے میرے ساتھ؟ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، چپ بیٹھی رہی۔ آپ مہرین سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ کر دے، مگر خدا کے لیے یہ سب نہ کرے جو آپ کر رہی ہیں۔ انہوں نے حیرانگی سے مجھے دیکھا تھا، مگر میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جو فیصلہ اتنے بہت سے دنوں سے میں نہیں کر پایا، وہ ایک لمحے میں ہو گیا تھا۔ جب اپنی خوشی نہیں تو ٹھیک ہے، امی کی خوشی ہی صحیح۔ اگر زندگی مشل کے بغیر ہی گزارنی تھی تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا اس سے کیا فرق پڑتا؟ ہاں، مہرین کے ہونے سے امی کو تو فرق پڑتا تھا۔ میں ایک دفعہ مشل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے اپنی مجبوریاں بتانا چاہتا تھا، وہی روایتی مجبوریاں جن کا میں چند سال پہلے تک مذاق اڑاتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے صرف اس سے محبت کی تھی۔ اسود علی کو صرف اس نے جیتا تھا، صرف اس نے تسخیر کیا تھا۔ وہ میری زندگی میں بے شک نہیں رہے گی، مگر میرے دل میں صرف وہی رہے گی۔ مرد کے لیے بہت آسان ہے کسی کو چھوڑنا، اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا، ہوتا ہوگا آسان کسی کو چھوڑنا، مگر تمہیں نہیں۔ اور اب میں اسے چھوڑ رہا تھا، مشل کو ترک کر رہا تھا، اور جب میں اس کے پاس نہیں رہوں گا تو باقی کیا بچے گا؟ اور جب وہ میرے پاس نہیں رہے گی تو میں کیا ہوں گا؟ اور اب اس کی خوبصورت آنکھوں میں ہر وقت نمی تیرتی رہے گی، اور اب وہ بھی لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گی۔ میں دوسروں کے لیے اتنا احسار اور اتنا کچھ کرتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا خدا مجھے آنے والی زندگی میں کسی کے ہاتھوں فریب دلوائے گا۔
ایک بار چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے مجھ سے کہا تھا، اور اب اس کی ساری قربانی اور سارا احسار دھرا رہ جائے گا۔ میں نے اسے فون کیا اور مجھے اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ جیسے سب جانتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے بات شروع کروں، سو میں چپ تھا، اور اس کے پاس شاید کچھ کہنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ مشل، میں مہرین سے شادی کر رہا ہوں۔ بہت دیر چپ رہنے کے بعد میں نے کہا تھا۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ میں مجبور ہوں مشل، میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا، اور مجھے کھو دو گے؟ اس کے آنسوؤں میں بھیگی آواز گونجی تھی۔ مجھے ایسا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم بھی اتنے سچے اور بہادر نہیں ہو جتنا تم دعویٰ کرتے رہے ہو۔ تم بھی عام سے مرد ہو جو صرف افیئر چلانا جانتا ہے، اور شادی کے وقت اسے مجبوریاں یاد آنے لگتی ہے۔ میرا کیا ہے، میں تو زندگی گزار لوں گی، مگر تم کیا کرو گے؟ خود کو اور مہرین کو دھوکہ دے کر کیسے رہو گے اسود؟ میں واقعی اتنا سچا اور بہادر نہیں رہا، اور ابھی تو مجھے خود کو اور کو بہت فریب دینے تھے، لیکن میں نے تمہیں کوئی فریب نہیں دیا۔ پتہ نہیں سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، میرے اختیار میں کچھ باقی ہی نہیں رہا۔ وہ رو رہی تھی، میں اسے چپ نہیں کروا سکتا تھا، میں اسے چپ کروانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے اسود، جو چاہتے ہو کر لو، مگر تم یاد رکھنا کہ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے۔ میں نے تمہیں اتنا چاہا ہے کہ کوئی اور تمہیں کبھی اتنا نہیں چاہے گا، مہرین بھی نہیں، تمہاری اولاد بھی نہیں۔ تم نے مہرین کا انتخاب کیا ہے، تو ٹھیک ہے، مہرین ہی صحیح۔ نہ تم اس پر اپنا ماضی ظاہر کر سکو گے، نہ وہ، مگر وہ پھر بھی تمہارے اور میرے بارے میں جانتی ہے، اور تم بھی اس کے بارے میں جانتے ہو۔ پھر بھی تم دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو ٹھیک ہے، میری دعا ہے کہ تم دونوں خوش رہو، بہت خوش رہو۔ حالانکہ تم نے کسی کو برباد کر دیا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں بہت دیر تک ریسیور ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا، جیسا بھی اس کی آواز اس میں گونج اٹھے گی، جیسے ابھی وہ کہے گی کہ وہ خوش ہے، وہ ہنس رہی ہے، مگر میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ شاید دہاڑے مار مار کر رو رہی ہوگی، اور خوش تو اب شاید وہ ساری زندگی نہ ہو۔ مشل کو واقعی میں نے برباد کر دیا تھا۔ اسے رونا نہیں آتا تھا، اور اب میں نے مستقل طور پر اس کی آنکھوں میں آنسو سجا دیے تھے۔ وہ ہر لحاظ سے مکمل تھی، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ادھورا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جسے سب کچھ دے دینا چاہتے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہنے دیتے۔ اور میں اور مشل اب ساری زندگی ایک دوسرے کو لوگوں کے چہروں میں تلاش کرتے پھریں گے۔ اور مہرین، وہ کیسے ہم دونوں کے درمیان آ گئی تھی؟ ہم لوگوں نے تو کبھی اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی، ہم دونوں نے تو ہمیشہ اس کا بھلا ہی چاہا تھا۔ پھر بھی زندگی یکدم بدل گئی تھی۔ امی لاہور گئی تھی، اور 15 دن وہاں رہنے کے بعد جب وہ واپس آئی تھی تو مہرین اور میں ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے تھے۔ وہ بہت خوش تھی، ان کی ساری اداسی، ساری پریشانی ختم ہو چکی تھی، اور میں ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ میں مطمئن ہوں۔ اپنی اداسی ظاہر کرنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ جب قربانی دے رہا تھا تو پھر دل سے دینا چاہتا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ اب مشل کا کیا ہوگا؟ مہرین کے ساتھ تو شادی ہو چکی ہے، کیا ان کی زندگی میں خوشیاں آئے گی؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکیں گے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔